الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون صدق اللہ العظیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے محبت کے ساتھ پورا مجمع بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پورا مجمع ایک زبان ہو کر کے پڑھے اللہم صلی اللہ۔ بعد حمد و درود لائق ساتھ لائق تعظیم و تکریم، ممبر شریف پر جلوہ فرما میرے امامے کی زینت و رونق، معزز علماء اہل سنت، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دیکھیے ایسا ہے کہ اگر رات بہت ہو گئی ہو تو میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، نہ میں اپنی کوئی بات ضائع کرنا چاہتا ہوں، نہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے 1 گھنٹہ ہو گیا اور میری تقریر پوری ہو گئی۔ نہیں، میں نے وعدہ کیا تھا، آ گیا، بیٹھا بھی ہوں۔ اگر آپ کی طبیعت چاہ رہی ہو تو آپ بتائیں مجھے، میں اپنی بات کروں، ورنہ سادہ بات یہ ہے کہ پھر میں اپنی بات یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں، چونکہ 1:30 بج چکا ہے رات کا، اور میری مزاج کے بالکل زمین آسمان والا حساب ہے یہ وقت، چونکہ میں بد اخلاق نہیں ہوں تو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ البتہ اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہو کہ آپ نہیں سنیں گے اور وقت زیادہ ہو گیا تو میں اپنی بات ہی شروع نہیں کرتا، کوئی بعد میں مجھے بھی تکلیف ہو جائے گی۔ نہیں، بات یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں کا یہ جو طریقہ ہے یہ تھوڑا سا یہ اب بدلنا چاہیے۔ اب جیسی میرا اعلان ہوا ہے ویسے لوگ ادھر سے گئے، کچھ لوگ پیچھے سے جانے لگے، تو ایسا لگتا ہے کہ میں بوجھ ہوں کوئی دنیا پر، یا میں بوجھ بن کے آیا تھا یہاں پر۔ ابھی میں بوجھ تو اپنے گھر والوں پر بھی نہیں ہوں، تو میں آپ کے اوپر کیا بوجھ بنوں گا؟ تو اگر واقعی میں یہ مزاج ہے کہ سننا ہے تھوڑی دیر تو مجھے بتا دیں آپ، تو بتائیں آپ ذرا کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے ابھی نورانی منظر دیکھا، یہ بہت بڑے نصیب کی بات ہے، بڑے مقدس بھائی، اے ہار بھائی، بعد میں ذرا پلیز تھوڑا ویٹ کرو، بیٹھ جاؤ، ویٹ کرو تھوڑا۔ ابھی حفاظ کی دستار بندی ہوئی ہے اور ان کے سروں پہ تاج رکھا گیا ہے، اللہ انہیں قرآن کا نفع عطا فرمائے اور انہیں پروردگار با عمل حافظ قرآن بنائے اور ان کے فیض کو خوب جاری ساری فرمائے۔ سارے علماء تشریف رکھتے ہیں، مفتی افضل صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، میں سب کو بھی جانتا بھی نہیں۔ تقریر میں بڑی سادہ لب و لہجے کا انسان ہوں، میرے لیے اس وقت کا انتخاب میرے لہجے کے ہی خلاف ہے، مگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جب آ گیا ہوں تو بات پوری کرنی ہے۔ میرے ایک بڑے عزیز کا آج انتقال ہو گیا ہے، جن کی موت کے صدمے میں میں اس وقت ہوں، ابھی خبر سن کے آ رہا ہوں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ میں پہنچ بھی نہیں پاؤں گا ان کے انتقال میں، اتنی دور ہوں۔ تو آپ دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور میں سخت صدمے میں ہوں اس وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ میری بہنیں بیٹھے ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ اس وقت میں تھوڑی دیر بات آپ سے کر لوں۔ خیر، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں
یہ بتائیں آپ کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں؟ وہ ہے وقت، جس کی کوئی قیمت نہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر زندگی کا کوئی دوسرا نام ہوتا تو وقت ہوتا، اور واصف علی واصف فرماتے ہیں جو وقت کو برباد کر رہا ہے ایک دن وقت اسے برباد کر کے چھوڑے گا۔ ایک آدمی دلی میں ہسپتال میں باپ کے مرنے کے بعد ڈاکٹر سے کہہ رہا ہے 20 لاکھ روپے لے لو، میرے باپ سے 10 منٹ بات کرا دو۔ اس نے کہا تیرا باپ مر چکا ہے۔ اس نے کہا 25 لاکھ روپے لے لو، 25 میری 10 منٹ بات کرا دو۔ اس نے کہا بھائی تم پاگل ہو کیا، یا تمہارے باپ کے صدمے نے تمہیں پاگل کر دیا ہے؟ کہا لگا نہیں ایسا کرو 30 لاکھ لے لو۔ اس نے کہا بھائی یہ خدا کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا بھائی تیرا باپ مر گیا تو یہ 10 منٹ کی بات کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگا جیتے جی میرا باپ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر میں اتنا بڑا بے پردہ اور نافرمان تھا کہ اپنے باپ سے بات نہ کر سکا۔ میرا بوڑھا باپ آپ جب سے بیمار ہوا ہے تب سے مجھے باپ کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہے۔ اب افسوس یہ ہے کہ میں 1 کروڑ روپے بھی دے کر کے 10 منٹ اپنے باپ سے بات نہیں کر سکتا۔ وقت کی اہمیت کا عالم یہ ہے کہ ہم قریب قریب موت کے روز چلے جاتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ جو تم سانسیں لیتے ہو یہ سانسیں نہیں ہیں، یہ موت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہے۔ جب تک آپ یہ سمجھ کے تقریر شروع نہیں سنیں گے نا کہ یہ آپ کی زندگی کی آخری تقریر ہے، اور جب تک میں یہ سمجھ کے تقریر نہیں کروں گا کہ یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہے تو نہ آپ کو کوئی نفع پہنچے گا نہ مجھے کوئی نفع پہنچے گا۔ چونکہ کل کی امید گناہ کرواتی ہے اور موت کی فکر گناہوں سے روکتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں نیک وہ ہے جو موت کا ذکر کرتا ہے۔ اچھا موت کا اگر ذکر نہیں بھی کریں گے تب بھی مرنا ہے۔ حضور نے فرمایا ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو۔ مطلب کیا ہے؟ سری سختی جنید بغدادی کے پیر وہ کہتے ہیں جنید بغدادی میرے بیٹے، یہ کون جنید بغدادی؟ غوث العظم کے مشائخ میں ان کا نام ہے۔ حضرت جنید بغدادی سے کہتے ہیں سری سختی بیٹے میں نماز جب پڑھتا ہوں جنید تو نیت کرتا ہوں، تو نیت کرنے سے پہلے میں تصور کرتا ہوں کہ جیسے کعبے کو دیکھ رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں چونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اب میں جب بوڑھا تصور کرتا ہوں تو مجھے اللہ کے فضل سے کعبہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں دوسرا میرا تصور یہ ہوتا ہے نماز کی حالت میں کہ میں حالت نماز میں پل صراط کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں، نیچے جہنم ہے، ہو سکتا ہے کہ کٹ کے نیچے کو گر جاؤں۔ اور تیسرا میں یہ خیال کرتا ہوں کہ جب میں نے سجدے میں سر رکھا ہے تو میرے اوپر اسرائیل کھڑے ہیں، ہو سکتا ہے جیسے ہی میں اپنا سر اوپر اٹھاؤں گا میری روح نکال لی جائے گی۔ پھر میں یہ کہتا ہوں میرے مالک، ہو سکتا ہے عصر کے بعد کہتا ہوں میرے مالک ہو سکتا ہے مغرب نہ مل پائے۔ پھر یہ کہتا ہوں کہ مالک میں عشاء کے بعد کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ رب مجھے فجر نہ مل پائے۔ کتنے ایسے تھے جو فجر سے نماز مغرب کی فجر سے عصر کی ظہر کی نماز نہیں پڑھ پائے، کچھ ظہر سے عصر کی نماز نہیں پڑھ پائے۔ تو پھر میں کہتا ہوں میرے مالک کمزور انسان ہوں، ہو سکتا ہے آخری میرا سجدہ ہو، اس کو قبول کر لے۔ کہتے پھر میں کانپتا ہوں اور روتا ہوں اور سجدے میں رونے لگتا ہوں، اس کے باوجود مجھے یہ خیال نہیں کہ میری نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ حضرت امام غزالی حدیث لے کر کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے استنجا فرمایا اور نبی پاک کو وضو کرنا تھا۔ اچھا جو 12-13 قدم دور پانی تھا، کہتے ہیں حضور نے وہی تیمم کر لیا۔ تیمم ہوتا ہے مٹی سے، اور تیمم تب ہوتا ہے جب پانی نہیں ہوتا ہے، اور جب پانی موجود ہو تو تیمم نہیں ہو سکتا۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ پانی تو 12-13 قدم دور ہے، آپ نے یہ تیمم کیوں کر لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میرے چچا مجھے وہاں تک پہنچنے کی امید نہیں ہے کہ کیا پتا میں 15 قدم چل پاؤں گا کہ نہیں چل پاؤں گا، تو میں نے تیمم اس وجہ سے کر لیا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو لوگوں، کیا ہم میں کوئی اس لائق ہے کہ ابھی موت آ جائے تو کہ اس کا بیگ تیار ہو؟ سفر کے لیے تو بیگ تیار کیا ہے، کیا موت کے لیے بھی بیگ تیار کیا ہے؟ بتاؤ کبھی سوچا ہے کہ اگر آج ہی موت آ جائے تو اس لائق ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکو گے؟ میں اس لائق ہوں؟ کتنے گناہ کرتے کرتے، کتنی بدنگاہی کرتے کرتے، اللہ اکبر، وقت اسے دینا چاہیے تھا، وقت اسے وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے تھا، مگر وقت کا صحیح استعمال نہیں
کیا. نوجوانوں سے پوچھو, ذرا غور تو کرو کہ تم اپنا وقت کہاں خرچ کرتے ہو. تو آج آپ رات میں 1:30 بجے بیٹھے ہو, آپ کو لگتا ہوگا بہت بڑی بات ہے, مگر امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب پورا مدینہ سو جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سرکار دو عالم نماز میں کھڑے ہوتے تھے, اور پھر نبی پاک اتنا لمبا قیام کرتے تھے, یعنی نماز میں اتنا لمبا کھڑا ہوتے تھے کہ حضور کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا. اور پھر جب رات کو پورا مدینہ سو جاتا تھا تو سردیوں کی راتوں میں میرے نبی پوری رات روتے تھے. امی عائشہ سے پوچھا کتنی روتے تھے؟ فرماتی حضور کی آنکھیں سوج جاتی تھی. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے. کہا پھر کتنے آنسو گرتے تھے؟ کہا اتنے آنسو گرتے تھے کہ گھر کے باہر کو آنسو نکل جاتے تھے. اللہ اکبر. یا کچھ حجاج بیٹھے ہوں گے عرفات کے میدان میں دعا مانگنا سنت ہے نبی ذی الحجہ کو. میں جب 2017 میں گیا تو میں نے آدھا گھنٹے دعا مانگی. اتنا تیز دھوپ تھی, ایک تو سر پہ کوئی ٹوپی بھی نہیں تھی اور سایہ بھی کوئی ہوتا نہیں ہے وہاں پر. امی اب بغیر ٹوپی کے بعد دعا مانگی. آدھا گھنٹے میں احرام کی حالت میں میرے ہوش خراب ہو گئے. دھوپ کی تپش سے پھر میں خیمے میں آ گیا. اور پھر 2019 میں جب دوسرا حج کرنے گیا تو پھر میں نے دعا مانگنا شروع کی. 45 منٹ کھڑا رہا. 45 منٹ کے بعد کئی لوگ بے ہوش ہو گئے. ہم خیمے میں آئے تو گرمی کے مارے برا حال تھا. اندر اے سی تھا اور اے سی کے بعد اللہ اکبر اندر ٹھنڈے شربت رکھے تھے. مگر پھر ایک حدیث یاد آئی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آخری حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں میرے نبی پاک نے دعا مانگنا شروع کی تھی. اور کیسے دعا مانگتے تھے؟ میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا کے اور دھوپ کے عالم میں تپتی ہوئی دھوپ میں دونوں ہاتھ سینے سے لگا لیے, اور لگانے کے بعد حضور سسکنے لگے. پھر 2 گھنٹے 3 گھنٹے نہیں 4 گھنٹے نہیں, لگاتار 6 گھنٹے حضور امت کے غم میں روتے رہے. کہتے رہے مالک میری امت تو بچتے 6 گھنٹے لگاتار دھوپ میں کھڑے ہو کر جس نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں ہم لوگوں کے لیے دعا مانگی ہے. کبھی تو یہ سوچ کے لرز جایا کر انسان کہ تو حضور کو بعد میں یاد کرتا ہے, حضور تجھے پہلے یاد کرتے ہیں. ذرا سوچ تو میرے بھائی کہ تو نے سب کو ٹائم دیا, کبھی تو نے نبی کو بھی ٹائم دیا. نوجوان یہ بتا کہ تیری زندگی کے کتنے گھنٹے یوٹیوب میں خرچ ہو گئے, اور کتنے گھنٹے تیرے انسٹاگرام میں خرچ ہو گئے, اور کتنے تیرے فیس بک میں خرچ ہو گئے. کیا بات ہے نوجوان یہ بتا, کیا بات ہے کہ جو تو فیس بک کو 4 گھنٹے چلا لیتا ہے مگر تجھے کوئی بور نہیں ہوتا, تجھے تکلیف نہیں ہوتی, تیرا دل نہیں گھبراتا. کیا وجہ ہے کہ تو انسٹاگرام بھی دیکھ لیتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تو یوٹیوب پر فلم بھی دیکھ لیتا ہے 3 گھنٹے, مگر تو 10 منٹ نماز نہیں پڑھ سکتا؟ کبھی تو نے یوٹیوب کھولنے سے پہلے یہ سوچا کہ اس نبی پر میں 100 مرتبہ درود پڑھ لوں جس نے راتوں رات میرے لیے دعائیں مانگی ہیں, جس نے غار حرا میں پتھر پہ سر رکھ کے میرے لیے دعا مانگی ہے. مگر آج وقت کو برباد کیا جا رہا ہے کائے میں, فیس بک میں, انسٹاگرام میں, یوٹیوب میں. ڈاٹا فری ہے تو کیا زندگی بھی فری ہے؟ کیا کیا جا رہا ہے ذرا غور تو کرے. کیا لگایا جا رہا ہے؟ مسلمان لڑکے لگا رہے ہیں کیا اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات, اور مسلمان لڑکوں کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ لڑکیاں آدھے کپڑوں میں ناچنے والی لڑکیاں مسلمان لڑکوں کے موبائل پہ, اور مسلمان یہ بتانا چاہتا ہے کل تک میرے حالات ٹھیک تھے, آج میرے حالات یہ ہیں کہ میرے موبائل پہ لڑکیاں ناچ رہی ہیں, مسلمان لڑکیاں اپنے اسٹیٹس لگا رہی ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. مجھے بتائیں اسٹیٹس کیوں لگایا جاتا ہے؟ امیہ جس لڑکی کا نام فاطمہ ہے, جس لڑکی کا نام عائشہ ہے, جس لڑکی کا نام خدیجہ ہے, جس لڑکی کا نام رابعہ ہے, وہ اپنی تصویر لگاتی ہے یوٹیوب پر, وہ اپنی تصویر لگاتی ہے فیس بک پر, وہ اپنے فالوور بڑھانے کے لیے تصویر لگاتی ہے. نیم پر ہے نا, آتی ہے موبائل کے سامنے کہتی ہے فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ میرے فالوور بڑھ جائیں. میں ان تمام لڑکیوں سے گزارش کرتا ہوں جنہوں نے عائشہ اور فاطمہ اور خدیجہ نام رکھ کے یہ بدتمیزی شروع کی ہے, ان سے گزارش ہے یا تو اپنا نام بدلے یا اپنا کردار بدلے. ایک کام کرے, یا تو اپنا نام بدلے یا اپنا کردار بدلے. اور ایک گزارش اور کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں, یہ کیا بھیک سی مانگتے ہو؟ مجھے لائک کر دو, مجھے سبسکرائب کر دو, مجھے لائک کر دو, میرے بٹن دبا دو. یہ کیا بدتمیزی کرتے ہو؟ پہلے مسلمان اللہ کے سامنے اسٹیٹس لگاتا تھا. یاد رکھ, اگر پوری دنیا لائک کرے گی پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر 1 لائک میرے رب نے کر دیا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی. مگر آج کسی کو فکر نہیں ہے موت کی, اور سب موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ کہاں پر خرچ کر رہے ہیں اپنا؟ یہ جو ہے نا, یہ جیت جائے گا, یہ میرا لیڈر ہے, یہ جیت جائے گا, یہ میرا لیڈر ہے.
یہ فلاں نیتا میرا لیڈر ہے. جو قوم اپنے لیڈروں کو بھلا کر دوسری قوم کے لوگوں کو اپنا لیڈر مانتی ہے اسے برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ میرا قائد ہے, یہ میرا نیتا ہے, یہ میرا رہنما ہے. مجھے بتاؤ کوئی ایسا رہنما ہے جس کا دامن تھام کے تم قسم کھا سکو کہ اس نے کوئی گھوٹالا نہیں کیا, اس نے کوئی بے ایمانی نہیں کی, اس نے کوئی برا کام نہیں کیا, پھر تم کیوں انہیں اپنا رہنما مانتے ہو؟ تمہارے پاس رہنما نہیں ہے کیا؟ تمہارا دنیا میں ایک ایسا رہنما گزرا ہے جس نے 10 سال حکومت کی, 10 سال میں اس نے 1060 شہر فتح کیے. یعنی اس کے دور حکومت میں 3 دن کے اندر ایک شہر فتح ہوتا تھا, اور اس نے 10 سال کے اندر 4000 مساجد تعمیر کروائی. یعنی اس کے دور حکومت میں روز 3 مسجدیں بن کے تیار ہوتی تھی. ایک کربٹ لی تو قیصر کو برباد کر دیا, دوسری کربٹ لی تو کسریٰ کو برباد کر دیا. اس کے بارے میں کھڑے ہو کر مائیکل ہارٹ نے کہا تھا کہ مجھے کہنے نہیں دیا جائے امریکہ کے اندر اگر دنیا میں 1 سال عمر اور زندہ رہ جاتا تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے اور کچھ نہیں ہوئی. سبحان اللہ. جس کا رہنما نہ ہو وہ دوسروں کو اپنا رہنما بنائے. بھول گئے اپنی تاریخ کو؟ ذرا بولو, دیکھو رات ہو گئی ہے, بول کے سنو. اگر آپ بولو کہ نہیں, واصف علی واصف فرماتے ہیں سننے والوں کے کان بولنے والے کی زبان کو تیز کرتے ہیں. رات کا ایک تو وقت ہے, میں نے تقریر تو شروع کر دی ہے, اب آپ نے سن کے بتانا ہے. میں حضرت عمر کی بات کرتا ہوں, وہ عمر جس کے آداب پہ شہنا سخر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ہندوستان جب آزاد ہوا تو گاندھی جی منبر سیاست پہ چڑھے, اور چڑھنے کے بعد بولے اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ کسی دیوی دیوتا کو اپنے کردار میں رکھو تو تم برباد ہو جاؤ گے. میں تم نے عمر کا کردار رکھنا. بولو تو صحیح طرح سبحان اللہ. کس کا کردار رکھنا بولو. امی عائشہ سیدہ عائشہ, میری بہنیں سنیں, سیدہ عائشہ امی عائشہ فرماتی ہیں, امی عائشہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں, امی عائشہ فرماتی ہیں اپنے وصال کے وقت میں وصیت کرتی ہیں, فرماتی لوگوں میں تمہیں وصیت کر کے جاتی ہوں اپنی کوئی محفل ایسی مت ہونے دینا جس میں عمر کا ذکر نہ ہو, کیونکہ جب تک عمر کا ذکر نہیں ہوگا تب تک انصاف کا ذکر نہیں ہوگا, اور جب تک انصاف کا ذکر نہیں ہوگا تب تک پروردگار کا ذکر نہیں ہوگا. بولو ذرا, بولو ذرا, مسکرا کے بولو. آدھی دنیا کا بادشاہ عمر, ذرا بولو تو سبحان اللہ. آدھی دنیا کا بادشاہ عمر, آدھی دنیا کا بادشاہ عمر. میاں ذرا غور تو کرو, کون آدھی دنیا کا بادشاہ؟ وہ عمر. آج تھوڑی سی طاقت آ جائے تو انسان بھول جاتا ہے. عمر کے بارے میں آدھی دنیا کا 22 لاکھ مربع میل کا حاکم, مگر عمر کو صرف جو ہے وہ آپ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم کہو گے تو عمر کا حق نہیں ادا ہو سکتا. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جن کے بارے میں صوفیہ لکھتے ہیں, عمر علماء لکھتے ہیں عمر وہ ہے جس کی اللہ نے حکومت آگ پہ بھی عطا فرمائی. بولو سبحان اللہ. آگ پر جس کی حکومت, مٹی پر جس کی حکومت. ذرا مائک ٹھیک کر سکتے ہیں تھوڑا سا, ہلکا سا اس کا آواز کی گونج کم کر کے نا آواز تھوڑی بڑھا دے. ذرا زور سے بولو. ٹیبل بنائے, ہلکا سا ٹیبل. وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ صدر, بولو بولو سبحان اللہ. مسکرا کے بولو سبحان اللہ. میں کہوں عمر کو آدھی دنیا کا حاکم کہو گے تو عمر کا حق نہیں ادا ہوگا. صوفیہ نے لکھا ہے عمر آدھی دنیا کا تو حاکم تھا ہی, بلکہ اللہ نے عمر کو مٹی پر بھی حکومت دی تھی. ذرا بولو سبحان اللہ. مٹی پر بھی حکومت دی تھی, آگ پر بھی حکومت دی تھی, آگ پر اور ہوا پر عمر کو حکومت, پانی پر مٹی کو عمر کو حکومت. یعنی مٹی پر حکومت, پانی پر حکومت, آگ پر حکومت. میاں عمر وہ تھے. ایک مرتبہ منبر پر تشریف رکھتے ہیں, ایک صاحب آئے, آ کر کے کہنے لگے حضور آتش فشاں پہاڑ پھٹ چکا ہے, اس کے اندر سے لاوا نکل رہا ہے اور آگ شہر کی طرف آ رہی ہے, اگر آگ کو نہ روکا گیا تو شہر کے اندر آگ آ جائے گی, آپ دعا فرمائیں. اس زمانے میں فائر بریگیڈ کا سسٹم نہیں تھا. حضرت عمر نے فرمایا 1 منٹ ٹھہرو. آپ نے جو ہے وہ اپنی چادر دی اور فرمایا لو میری چادر لے کر کے جاؤ اور آگ کو پیچھے کر دینا. وہ آدمی جاتا ہے اور جا کر کے تمیم داری نام کے وہ آدمی کہتے ہیں, وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آگ تو جلا دیتی ہے چادر کو, مگر پھر بھی عمر نے کہا تھا تو میں نے آگ کی طرف ان کی چادر بڑھائی. کہتے ہیں مگر جیسے چادر بڑھائی نا تو جیسے ڈنڈے کو دیکھ کر کے جانور بھاگتا ہے ویسے ہی عمر کی چادر کو دیکھ کر کے آگ پیچھے بھاگ رہی تھی, اور دنیا کو یہ
تھوڑی دیر مجھے سن لیں آپ، ذرا زور سے بولے سبحان اللہ، مسکرا کے بولے ذرا سبحان اللہ، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی ذرا دھیان سے بولے سبحان اللہ۔ دیکھیے میری عادت ہے میں نعت شریف بھی پڑھتا ہوں یہ تقریر شروع کرنے سے پہلے، مگر آج حالات کے تحت میری طبیعت نے گوارا نہ کیا، مگر حضرت عمر کا ذکر کر رہا ہوں، یہ سن لو ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ وہ عمر جس کے عادت و شہدہ سے ذرا بولے سبحان اللہ۔ عمر کون ہے میاں؟ عمر نے میاں آگ پر عمر کی حکومت اب ذرا کر ایک مرتبہ مدینے میں زلزلہ آیا، جب زلزلہ آیا تو زمین ہلنے لگی، جب زمین ہلی تو یہ دیکھو تمہارے بزرگوں کے واقعات، جب زمین ہلی تو حضرت عمر فاروق اعظم نے زمین پہ اپنا پاؤں رکھا اور پھر آپ بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ کہنے لگے، اے زمین کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا جو تو ہل رہی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا زمین ٹھہر گئی، 1400 برس ہو گئے، پوری دنیا میں زلزلہ آیا مگر مدینے میں آج تک زلزلہ نہیں آیا۔ بولو بولو ذرا زور سے بولو، زور سے بولو، ذرا سنتے چلے جاؤ، زور سے بولو سبحان اللہ، مسکرا کے بولو سبحان اللہ، دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ اگر آپ چاہو تو یہ رات کے 11 بجے والا ماحول کر سکتے ہو، دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ، توجہ کریں، اللہ اکبر، ذرا غور کریں، مسکرا کے بولے سبحان اللہ۔ عمر فاروق اعظم ہے، اب دیکھیں ایک مرتبہ حضرت عمر ممبر پہ ہے اور ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا ساریہ جبل، اے ساریہ پہاڑ کو نہ چھوڑنا، ذرا غور تو کریں۔ حضرت علی کہتے ہیں یار عمر وہ ساریہ تو 1300 کلومیٹر دور جنگ لڑ رہے ہیں، انہیں تو نے کیسے پکارا؟ حضرت عمر کہنے لگے علی مجھے جذب کی کیفیت طاری ہو گئی تھی تو میں نے کہہ دیا، بس یوں ہی کہہ دیا۔ حضرت عمر بچانے لگے بات کو، حضرت علی کہتے ہیں مگر میں نے وہ دن وہ وقت وہ اپنی ڈائری میں نوٹ کر کے رکھا، جب ساریہ 3 مہینے کے بعد واپس آئے تو میں نے کہا ساریہ کیا تمہیں عمر کی آواز آئی تھی؟ کہنے لگے ہاں، اگر امیر المومنین کی آواز نہ آتی نا تو مدینہ فرمائی ہے۔ عمر کو زور سے بولو، عمر کو ہواؤں پر ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، عمر کو ہواؤں پر حکومت عطا فرمائیے۔ ذرا غور تو کریں آپ، اب دیکھ رہ گئے پانی، اب ذرا غور کریں آپ، پانی کی بات رہ گئی۔ اب میاں یہ دریا نیل جو ہے نا، دریا نیل سوکھ گیا، اور جب دریا نیل سوکھ جاتا تھا تو ایک لڑکی ڈالی جاتی تھی پھیٹ کے طور پر، تب وہ دریا نیل چلتا تھا۔ مسلمانوں کی حکومت ہو گئی، انہوں نے کہا ہم لڑکی کو نہیں ڈالنے دیں گے۔ کہا لڑکی کو نہیں ڈالنے دو گے؟ کہا تو پھر لڑکی کے دریا کیسے بہے گا؟ کہا دریا ایسے بہے گا، ہم حضرت عمر کو خط لکھتے، حضرت عمر کو خط لکھا گیا، حضرت عمر نے کہا نہیں نہیں، اب وہاں اسلام کی حکومت ہے، اب کوئی لڑکی دفن نہیں کی جائے گی۔ کہا پھر اب کیا کیا جائے؟ حضرت عمر نے کہا کاغذ لے کر کے آؤ۔ کاغذ آیا، عمر نے لکھا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے لیے ہے، اور تم نے انسانوں کو خط لکھتا دیکھا ہوگا، مگر جو دریاؤں کو خط لکھ دے وہ میرا عمر ہے۔ اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر فاروق اعظم، ذکر یاران مصطفیٰ، ذکر حضرت عمر فاروق امام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مسکرا کے پیچھے والا بندہ بولے ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ جن لوگوں کے سمجھ میں آ رہا ہو، اچھا لگ رہا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ ذرا غور تو کرے، عمر فاروق اعظم کا حال یہ ہے کہ میاں مٹی پہ پاؤں رکھتے تو زلزلہ جاتا رہے۔ جب عمر کے قدم کا یہ حال ہے تو آمنہ کے لال کے قدم کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے قدم دیتے ہیں شان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا۔ اس انداز سے نہیں لگے محبت کے ساتھ پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر۔ وہ عمر جس کے عادت شہدہ سفر، اللہ اکبر، عمر فاروق اعظم۔ عمر فاروق اعظم کون ہے؟ توجہ کریں، مسکرا کے بولے سبحان اللہ۔ عمر فاروق اعظم کون ہے میاں؟ عمر فاروق اعظم وہ ہے کہ جنہوں نے میاں پوری، جب کیجریوال نے دلی کی حکومت سنبھالی تو اس نے کیا کہا کہ میں عمر کے طریقے پہ چلا ہوں، تب میں دلی کا مکھمنتری بنا ہوں، اور دنیا اس بات کو دیکھ لے کہ تمہارے لیڈروں کو دوسرے لوگ مانتے ہیں مگر تم اپنے لیڈروں کو نہیں مانتے۔ ہم تو بلا چکے ہیں حضرت عمر کو۔ پیروں فقیروں کے بارے میں ساری معلومات موجود ہے اور ہونی بھی چاہیے، میں مخالف نہیں، مگر کم سے کم ان کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے نا جو حضور کے یار ہیں۔ عمر ہے بھائی، ذرا اس کا مائک بہت اچھا کر دو، میرا مائک ٹھیک نہیں ہے، آپ کا تو مائک بالکل ٹھیک ہے، یہ آواز جو آ رہی ہے اسے کم کر دو۔
اور بھائی جو لوگ موبائل پہ بات کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ وقت موبائل پہ بات کرنے کا تھوڑی ہے، یہ تو تقریر سننے کا وقت ہے. گزارش ہے بس یہاں رہنے دو، یہاں رہنے دو، بس میری آواز سیٹ ہو گئی، یہی رہنے دو، ٹھیک ہے. عمر کے اندر یہ انقلاب کیسے آیا؟ عمر تو ننگی تلوار لے کر کے چلے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اسلام کو ختم کر دوں گا، مسلمان نہیں بننے دوں گا 40 ماہ. کسی نے پکڑا کہ عمر ذرا یو ٹرن لے، یو ٹرن. کہ کیا ہوا؟ کہ اسلام کو ختم بعد میں کرنا، تیرے بہن بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. عمر گئے، جا کر کے دروازے پہ دستک دی. اندر قرآن کی آواز آ رہی تھی، عمر نے آواز دی، قرآن ایک دم دروازہ کھلا، بہنوئی آئے، قرآن کو بند کر دیا گیا، چھپا کے رکھ دیا گیا. بہنوئی آئے، عمر بولے کیا تم اسلام لا چکے ہو؟ ہاں اسلام لا چکے ہیں. وہیں سے ماننا شروع کر دیا. حضرت عمر پہلوان انسان مارتے 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 بہنوئی کو بالکل موت کے قریب کر دیا. بہن آگے بڑھ کے بولی کیا تو میرا سگا بھائی نہیں ہے؟ کیا تو اپنی بہن کو بیوہ کرے گا؟ تو پھر بہنوئی کو چھوڑ کے بہن کو ماننا شروع کر دیا. اب ایک تو عورت ذات اس پہ کمزور، منہ پہ اتنے تھپڑ مارے کہ منہ پھٹ گیا، منہ سے خون نکلنے لگا. اللہ اکبر. جب منہ سے بالکل خون ہی خون نکلا تو پھر بہن کو مارتے 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 جب بہن کے منہ سے میاں خون ہی خون نکل رہا تھا تو ہلکا سا رحم آیا. بولے بول اسلام چھوڑ ورنہ جان سے مار دوں گا. چھوڑے گی اسلام؟ بہن بولی سن عمر، تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اس خطاب کی بیٹی ہوں. تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے. میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں مگر نبی کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتی. عمر کہنے لگے ارے تم پہ کون سا جادو چڑھ گیا ہے جو اترتا ہی نہیں؟ توجہ. بہن بولی وہ مصطفیٰ کا جادو ہے، وہ اللہ کی محبت کا رنگ ہے، وہ حضور کا رنگ ہے. کہنے لگے وہ قرآن سنا مجھے دکھا جس قرآن کو پڑھ کے تو مسلمان ہوئی ہے. تو بہن بولی تو ناپاک ہے اور ناپاک کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیا جاتا. ناپاک کے ہاتھ میں قرآن. بھائی سنے اور بھائی میرے سن، اب تیرے گھر کی بیٹی بہن نے قرآن پڑھنا بند کر دیا. اب دیکھا جا رہا ہے سیریل. یہ جتنے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں لڑکے، یہ جتنے پینٹ پہن کر کے ڈانس کرتے ہیں، یہ جتنے بھی یہ بے غیرت بے شرم ہیں، ان کی ماں سے قسم لے کے پوچھو کہ جب یہ پیٹ میں تھے تو انہوں نے ضرور فلمیں دیکھی ہوں گی. ایسے ہی کوئی نہیں بگڑتا، بہت لمبا پروسیس ہے بگڑنے میں. ماں جو کرتی ہے اس کا اثر بیٹے پر پڑتا ہے. یہ دلی کے قریب ایک جگہ ہے پانی پت، وہاں ایک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد ہے، ان کا نام ہے شرف الدین بو علی شاہ قلندر. بولو ذرا بولو، بولو تو صحیح. شرف الدین بو علی شاہ قلندر، بو علی شاہ قلندر پیدا ہوئے. پیدا ہونے کے بعد انہوں نے لگے 1 دن روئے، 2 دن روئے، 3 دن روئے، 4 دن روئے، 5 دن روئے، 6 دن روئے، 7 دن روئے، 8 دن روئے. 1 ہفتے لگاتار نہیں روئے بلکہ 1 مہینے روئے. کئی ڈاکٹر کئی حکیم دکھائے مگر کئی حکیم کو دکھایا مگر ٹھیک نہ ہو سکے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد فخر الدین گزر کے جا رہے تھے اپنے مریدوں کے ساتھ. انہوں نے کہا یہ بچہ رو نہیں رہا ہے، اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. کہاں؟ کہا 1 منٹ ٹھہرو، 1 منٹ ٹھہرو. آپ نے آواز دی اس گھر میں کوئی ہے؟ ان کے والد نکل کے آئے، کہنے لگے آپ کا بیٹا اللہ کا ولی ہے. کہا یہ ولی ہے؟ 1 مہینے سے نہ تو سویا ہے نہ اس نے سونے دیا ہے، لگاتار رو رہا ہے. کہا میرے پاس لے کر کے آؤ، ذرا میرے پاس لے کر کے آؤ. بچے کو دے دیا گیا. جب بچے کو دے دیا گیا نا تو انہوں نے ایک کان میں کچھ پڑھا، دوسرے میں کچھ پڑھا. بچہ خاموش ہو گیا. وہ کہنے لگے آپ نے میرے بیٹے کے کان میں کیا پڑھ کے پھونک دیا؟ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ٹھیک نہیں ہوا. کہا یہ بتاؤ کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا ہاں. کہا تو سنو، جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو اس نے اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا کہ اس بچے کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے جیسا جیسا قرآن پڑھتی گئی ماں اتنا قرآن پڑھا کہ اس کی روح کی غذا اللہ کا کلام بن گیا. اس کی روح کی غذا اللہ کا کلام بن گیا. امام غزالی نے لکھا ہے کہ جب میری بہنیں سنے، امام غزالی لکھا ہے جب عورت پریگننٹ موومنٹ میں ہوتی ہے، یعنی وہ حالت گربھ اوستھا میں ہوتی ہے، حالت حمل میں ہوتی ہے، اور اس وقت میں جب وہ سجدہ کرتی ہے پیٹ میں اس کے بچہ ہوتا ہے، اور جب وہ رو کے کہتی ہے میرے مالک ہو سکتا
چاہتا ہے اس بچے کی پیدائش میں میرا انتقال تک ہو جائے. میں کتنی تکلیف اٹھا کے اپنے پیٹ میں بچہ رکھ رہی ہوں, مگر تجھ سے گزارش یہی ہے میرے مالک, جب یہ میرا بچہ پیدا ہو تو بیٹا میرا بنے بندہ تیرا بن جائے, اسے نیک بنانا. اس وقت میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے. میڈیکل سائنس کہتا ہے ماں جو کھاتی ہے, ماں جو بولتی ہے, اس کا اثر ماں بچے پر پڑتا ہے. مگر یہ تو آج بتا رہے ہیں, مگر ہمارے بزرگوں کے واقعات پہلے سے ہیں. حضرت ابو علی شاہ قلندر کے سامنے کھڑے ہو کے فخر الدین بولے کہ اس کی ماں نے اتنا قرآن پڑھا, اس کی روح کی غذا قرآن بن گیا. جب یہ بچہ پیدا ہوا ماں گندگی میں چلی گئی, اس نے قرآن پڑھنا بند کر دیا. لہذا ایسے قرآن کی بھوک لگی تھی, میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی, دوسرے میں دوسری آیت پڑھی, بچہ خاموش ہو گیا. توجہ کرو, جس کی ماں سے پیٹ کے پیٹ میں قرآن سنا ہے اس کا بیٹا میاں, اس کا بیٹا پوری دنیا کو قرآن کے مطلب سمجھاتا ہے. اور جس کی جو ماں اپنے بیٹے کو پیٹ میں قرآن سنا ہے اس کا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی پوری دنیا کو قرآن کے مطلب اور مقصد سمجھاتا ہے. اب عورتیں تو نہیں کر رہی ہیں بھائی, اب عورتیں تو نہیں کر رہی, ان کے اندر تو نہیں ہے وہ وقت, انہیں وقت ہی نہیں ہے. لوگوں کو بھی بات وقت نہیں ہے, مردوں کے پاس بھی وقت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو عاشق رسول بنائے. کہاں عورتوں کے پاس وقت رہا, اب تو فیشن کے لیے وقت ہے. گھر میں رہیں گی تو فٹیچر کپڑے پہن کے رہیں گی. جی جی بالکل بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی گھر میں رہیں گی تو فٹیچر کپڑے پہن کے رہیں گی. جب کہیں جائیں گی پارٹی واٹی میں تو پھر بالکل جو ہے وہ میک اپ کر کے تیار ہو کے. حالات فرماتے عورت کو چاہیے کہ جب وہ اپنے مرد کے آنے کا ٹائم ہو, شام کا وقت ہو, مرد آنے والا ہو, اسے چاہیے اچھے کپڑے پہنے, اچھا لباس پہنے, اچھے سے رہے. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ جب وہ اپنے آدمی کو دکھانے کے لیے میک اپ کرتی ہے, جتنی مرتبہ دیکھتی ہے آئینہ اتنے ہی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے اللہ اسے اتنے ہی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. مگر عورت تو اور منہ بنا لیتی ہے آدمی کے آنے کے ٹائم پہ, کچھ عورتوں کو چھوڑ کر. وسیم بریلوی کہتے ہیں تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹے تو سلیقے مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. عورت کو چاہیے کہ لچک کے استقبال کرے, مگر جب وہ شادی میں جائے گی بے پردہ تو ساری حدیں پار کر کے جسم پہ ٹائٹ لباس پہن کر جاتی ہے, اسے یہ سمجھ نہیں آتا. اعلیٰ حضرت فرماتے جو عورت بے پردہ گھر سے نکلی اس پہ اللہ کی لعنت. اور لعنت کو ہلکا سمجھتے ہوں گے نا لوگ. سرکار غوث العظم ارشاد فرماتے ہیں, سرکار غوث العظم ارشاد فرماتے ہیں, حدیث قدسی بیان کرتے فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب جب میں کسی پہ لعنت بھیجتا ہوں تو اس کی 7 نسلوں تک اس کا اثر رہتا ہے. سبحان اللہ. کتنی نسلوں تک؟ جب میں کسی پہ لعنت بھیجتا ہوں تو اس کا اثر 7 نسلوں تک رہتا ہے. توبہ توبہ, کتنی لعنتیں آتی ہیں, کتنی براتوں میں بے پردہ عورتیں ہیں, کتنی لعنتیں. عرض کی میرے آقا نے میرے رب جب تو لعنت بھیجتا ہے تو 7 نسلوں تک جاتا ہے, اور جب تو رحمت بھیجتا ہے تو رب نے فرمایا میرے محبوب میری لعنت کی تو حد ہے مگر میری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے. سبحان اللہ. بے شک بولو تو صحیح, ذرا بولو تو صحیح. سبحان اللہ. مسکرا کے بولو. مگر عورت بے پردہ جا رہی ہے. میری بہن اس بات کو نہیں سمجھ پائی کہ تجھے یہ سیدہ خاتون جنت کی زندگی کو تجھے دیکھنا چاہیے تھا کہ نبی کی بیٹی بھوکی ہے, پیاسی ہے, نبی پاک کی بیٹی. مگر آج کی عورتوں کو یہ کون سمجھائے کہ دیکھو تمہارے لیے اسلام نے کیسے بدلا ہے, تو تمہارے لیے اسلام نے اپنے پاس قانونوں کو بدل دیا. دیکھو مرد جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے یہاں تک ہاتھ لے کر کے جائے اور نیت باندھے, اور عورت کے لیے حکم کیا ہے یہیں تک ہاتھ لے کر کے جائے, اوپر ہاتھ نہ اٹھائے, چونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کی بے پردگی ہو. دیکھو یہ قانون بدلا نہیں بدلا, عورت کے جسم کی بناوٹ کے حساب سے یہ قانون بدلا نہیں بدلا. اب جو عورتیں اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں انہیں توبہ کرنی چاہیے, انہیں سوچنا چاہیے کہ تمہارے بچے پر کیا اس کا اثر پڑے گا. میری بہن میری بیٹی یاد رکھ, جب تک ماں باپ نیک نہیں ہوں گے بچہ نیک نہیں ہو سکتا. جب باپ نیک ہوتا ہے ماں نیک ہوتی ہے تب بچے کے اندر نیکی کا اثر پڑتا ہے. یاد رکھیں اس بات کو, ذرا غور کریں. دلی ہے اور دلی میں ایک ماں ہے. میری بہنیں سنیں, یہ جو بے پردہ گھومتی ہے ان سے انہیں بتا
بتا رہا ہوں، ایک میری بہنیں سنیں، رات کا وقت ہے، دلی ہے، اور دلی میں ایک بچہ اٹھ گیا، اس نے اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا، امیاں ماں رو رہی ہے، اور بچہ 8 سال کا قریب چلا گیا، اور جا کر کے بولا امی آپ رو کیوں رہی تھی؟ ماں نے سلام پھیرنے کے بعد کہا بیٹے تم اٹھ گئے کہاں؟ کہا میں اس وجہ سے رو رہی تھی، ابھی میرے ہاتھ میں کیڑا چڑھ گیا۔ کہا پھر؟ کہا جب کیڑا چڑھا تو میں نے سوچا کہ کچھ دنوں کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا، اور انتقال کے بعد مجھے قبر میں رکھا جائے گا، اور مجھے نیچے کے اوپر تختے لگائے جائیں گے، تختے لگانے کے بعد نیچے قبر میں ڈگتی جاؤں گی، اندھیری قبر ہوگی پر کیڑے آئیں گے، کوئی کیڑا میری ناک میں چڑھے گا، کوئی میرے منہ میں چڑھے گا۔ میرے بیٹے میں عورت ذات ہوں، میں قبر کی کیڑوں کو کیسے برداشت کر پاؤں گی؟ بیٹا آگے جڑ کے بولا میری ماں تو میری ماں بڑی ہے، میں تو بہت چھوٹا ہوں، میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ ماں بولی بیٹے پھر سجدہ کر، اللہ قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ بیٹا جب سجدے میں گیا تو ماں بھی سجدے میں چلی گئی اور رو کے بولی میرے مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں سے آگے تیرا کام ہے، اے میرے پروردگار میرے بیٹے کو قبول کر لے، میں یتیم، میرا بیٹا یتیم ہے، میں بیوہ عورت ہوں، میرے بیٹے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ کبھی اپنے بچوں کے ساتھ نماز پڑھا کرو، کبھی سجدے میں جایا کرو بچوں کے ساتھ، دیکھو عجیب لطف ملے گا تمہیں۔ اللہ اکبر۔ میاں ذرا غور کرے، وہ ماں روز روتی تھی، بچہ بھی روز روتا تھا، بچہ جوان ہو گیا، ماں بوڑھی ہو گئی، ماں کا وصال ہو گیا، بیٹے کا رنگ پوری دلی پہ نہیں پوری دنیا پہ چڑھا، رنگ چڑھ گیا دلی پوری دنیا پر، بیٹے کا بھی وصال ہو گیا۔ مگر دنیا جا کے دیکھے وہ جو رات کو روتی تھی نا، کوئی جا کر کے دیکھے، کوئی جا کر کے دلی میں بادشاہوں کی عورتوں کے بادشاہ کی عورتوں کے نام و نشان نہیں، ان کی قبروں کے نشان نہیں ملیں گے۔ مگر جو وہ رات کو روتی تھی نا، اس کا مزار دلی میں ایمز کے پاس 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے، ہر ہفتے اس کے مزار پہ میلہ لگتا ہے بدھ کے دن، اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے، اس کے بیٹے کا مزار بھی قریب میں ہے۔ دلی میں بادشاہوں کی قبروں کے نشان تو نہیں ہے، مگر اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے، اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے۔ اگر مجھے ڈسٹرب نہ کریں لوگ تو میں تقریر کر جاؤں گا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ ماؤں کو چاہیے، انہیں چاہیے کہ جو بے پردہ، ادھر دیکھیں میاں میں آپ کو بتاؤں عشق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ عشق گھر سے شروع ہوتا ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ گھر سے۔ باپ نیک تو بچہ نیک، باپ شریف تو بچہ شریف، ماں شریف تو بچہ شریف۔ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا مولوی 99% اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ بولو ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ 99%۔ کیوں؟ امام غزالی کہتے ہیں اس وجہ سے جب بچہ بولنا شروع ہونا، کتنا ایک سال کا ہو جائے اور جب بولنا شروع ہونا، اور بچہ جب بولنا شروع ہو تو دیکھو اس کے ساتھ بچے سے باپ جب کہتا ہے نا، باپ اسے سکھائے کیا؟ اللہ، کیا اللہ 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 اللہ، تو بچہ کہے گا ابا 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 ابا۔ اب آپ 1 سال کے بچے سے رٹا رہے ہو، کہو اللہ اللہ، وہ بچہ کہہ رہے ابا ابا۔ امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے، اس سے اللہ کہلواتا ہے، دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے، میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا ہے۔ بے شک حق ہے۔ اللہ اکبر۔ بچہ نیک ہے میاں، اگر ماں باپ عاشق ہے تو بچہ بھی عاشق ہے۔ بریلی ہے، بریلی میں سودا گران ہے، سودا گران میں 6 سال کا بچہ ہے، اور 6 سال کا بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے، اب باپ قریب آئے تو 6 سال کا بچہ اپنے باپ سے بولا مقدس بچہ، خوبصورت بچہ، ہونہار بچہ، لائق بچہ۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے باپ سے؟ اے میرے ابا یہ بتاؤ کہ بغداد شریف کدھر ہے؟ تو باپ نے بچے کو گود میں اٹھایا، کہا کیوں بیٹے بغداد کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگے ابا جدھر بغداد پڑتا ہے میں ادھر پاؤں کر کے سونا نہیں چاہتا، میں ادھر تھوکنا نہیں چاہتا جدھر میرے غوث اعظم کا روزہ ہے، میں ادھر پیٹ کر کے بیٹھنا بھی نہیں چاہتا جدھر میرے غوث اعظم کا روزہ ہے۔ باپ نے اپنے بچے کو گود میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بولا یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے میرے بچے کو عاشق کے غوث اعظم بنا دیا، میرا اتنا چھوٹا بچہ ایسا عاشق بن گیا غوث اعظم کا۔ جب کوئی بچہ بڑا ہوا اسی کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تھا، اسی نے کہا تھا سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے کلوہ تیرا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، تجھ سے در در سے سک سک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا، اس نشانی کے جو سک ہے نہیں مارے جاتے، عشق تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ فرماتے ہیں مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نام رضا بندہ رسوا تیرا۔ کئی فرماتے بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبد القادر، مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، رس کی بلبل ہے رضا، لالا استداق بھی ہے، آپ
تیری پہلی ہی منزل ہے آغا صحابیت ہوئی پھر تابعیت بس آگے قادری منزل ہے آغا فرماتے ہیں جسے ڈھونڈے نہ پائے چاہ والے وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے آغا اور تنے پہ سایہ ذل کبریا ہے تو اس پہ سایہ ذل کا ذل ہے آغا کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا رضا تجھ سے تیرا سائل ہے آغا کسی نے پوچھا ہے بریلی والے 1000 کتابیں کیسے لکھ دی اتنی کم مدت میں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تھا آپ نے فرمایا میں نے نہیں لکھی کہا پھر کس نے لکھی ہے کہا فرماتے ہیں مجھے ذات القادر نے دست عبد القادر میں یوں تھما دیا ہے جو قلم در دست کاتب جو قلم در دست کاتب کہتے غوث پاک لکھتے تھے اللہ اکبر اور میں لکھتا غوث پاک بتاتے تھے اور میں لکھتا جاتا تھا میں تو غوث اعظم کے ہاتھ کا قلم ہوں میاں کتنا ذکر کیا کسی نے پوچھا بریلی والے یہ بتا کیا کیا ہے غوث اعظم کا تو کہنے لگے تیری چڑیا ہے تیرا دانا پانی تیرا میلہ تیری محفل ہے آغا میاں فرماتے ہیں کہ جو تیری یاد سے ظاہر ہے آغا وہ ذکر اللہ سے قافل ہے آغا اتنا ذکر کیا بریلی والے نے اتنا ذکر کیا اللہ کی نعمتیں جوش میں آئی کہا کیا چاہیے احمد رضا تو احمد رضا کیا بولا مجھے غوث اعظم چاہیے مجھے غوث اعظم چاہیے اللہ کی نعمتوں نے آواز دی احمد رضا سن اب سن بچہ تو تیرے یہاں پر پیدا ہوگا مگر تو نے اتنا ذکر کیا ہے میرے عبد القادر کا کہ اب بچہ تو تیرے یہاں پیدا ہوگا مگر شکل تیری نہیں ہوگی شکل میرے عبد القادر کی ہوگی جب اعلیٰ حضرت کے یہاں بچہ پیدا ہوا اسی کا نام ہم شبیہ غوث اعظم مفتی اعظم اسی نے کہا تھا یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم یہ بریلی نہیں ہے بریلی تو بغداد کا محلہ ہے بریلی تو بغداد کے کوچے ہے بریلی تو بغداد کی گلیوں کا نام ہے بریلی والوں نے کیا کہا پوری زندگی قادری کر قادری رکھ قادریہ میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت دماغ کے واسطے ابھی کچھ دنوں پہلے بریلی سے جب ایک جنازہ نکلا تو اس جنازے کی شان کو دیکھ کر اس کے رنگ کو دیکھ کر اس کے ڈنگ کو دیکھ کر اس کی ہیبت اور اس کے جلال اس کے رتبے کو دیکھ کر کے لوگوں نے یہ نہیں کہا اعلیٰ حضرت کا بیٹا جا رہا ہے کسی نے یہ نہیں کہا مفتی اعظم کا نواسا جا رہا ہے جس نے بھی دیکھا یہی کہا اختر قادری خلد میں چل گیا خلد اللہ قادری نے امام احمد رضا کانفرنس فیضان حضور تاج الشریعہ زور سے بولو کہاں جا رہے ہو بیٹھو دل لگا کے بولو ذرا مسکرا کے بولو سبحان اللہ مسکرا کے بولو ذرا میاں جب اپنے گھر میں جس کا بھی ذکر کرو گے بچہ اسی کی طرح ہو جائے گا جی جی بالکل گھر میں اگر ناچنے والوں کا ذکر ہوگا تو بچہ ناچنے والا ہوگا اور گھر میں اگر غوث اعظم کا ذکر ہوگا تو بچہ غوث اعظم کا دیوانہ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ مسکرا کے بولو اب ذرا غور کرو عمر فاروق اعظم کی بہن بولو سبحان اللہ ذرا بولو تو سبحان اللہ عمر فاروق اعظم کی بہن نے کہا اے عمر وہ کتاب بغیر وضو نہیں چھو جا سکتی تم نہ پاک ہو عمر کہنے لگے چل مجھے پاک کرا عمر کی بہن ہاتھوں پہ پانی ڈالنے لگی اور پانی ڈالتے وقت کہتی تھی میرے مالک تو بہتر جانتا ہے کتنا مجھے اس نے مجھے مارا ہے میرے منہ سے خون نکل رہا ہے میاں لوتھڑے نکل رہے ہیں پٹکے کھائی ہیں میں بہن نے مگر گرتے گرتے کہتی ہے میرے مالک اس کے ہاتھ میں دھو رہی ہوں اس کے ہاتھ دھونا میرا کام ہے دل دھونا یہ تیرا کام ہے میرے مالک دل دھونا تیرا کام ہے میاں بہن نے جب میاں ایک دن پہلے حضور نے دعا کی تھی کیا عمر بن حشام کو یا عمر بن خطاب کو ان دونوں میں سے ایک کو ایمان کی توفیق عطا فرما اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد میرے نبی پاک کے غلاموں سنو عمر کے ہاتھ کو دھلایا دل دھل گیا عمر بولے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا اقبال کہتا ہے میری بہن تجھے پتا ہے کہ تیرا قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے کیونکہ جب تو مدینے میں قرآن پڑھتی ہے فاطمہ بنت محمد بن کے تو تیرا بیٹا کربلا میں نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ دیتا ہے اور جب تو مکے میں قرآن پڑھتی ہے فاطمہ بنت خطاب بن کر تو تیرا بھائی عمر پوری دنیا کو قرآن کا مطلب سمجھا دیتا ہے بولو ذرا بولو تو صحیح سبحان اللہ مسکرا کے بولو سبحان اللہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں عمر میں اور باقی صحابہ میں یہ فرق ہے کہ باقی صحابہ حضور کے مرید ہیں اور عمر میرے نبی کی مراد ہے ارے جب مانگنے والے مصطفیٰ ہو اور عطا کرنے والا خدا ہو تو پھر عمر نہیں ملے گا تو کون ملے گا عمر کو حضور نے مانگا ہے ذرا زور دو ہاتھ زور سبحان اللہ
اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سنو، عمر میں اور ہم میں یہ فرق بہت بڑا ہے کہ ہمیں تو شیطان پریشان کرتا ہے مگر عمر شیطان کو پریشان کر دیتا ہے۔ عمر کے ذکر سے شیطان، دیکھو اگر کسی کا دل نہیں لگ رہا ہو تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں شیطان بیٹھا ہو۔ ذرا مسکرا کے بولے سبحان اللہ۔ میں عمر کی بات کرنے چلا ہوں، ذرا آپ دلبر شاہی صاحب نے مجھے دعوت دی، میں حاضر ہو گیا، مگر ذرا رات تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے تو کنفیوز ہو رہا ہوں، ذرا دور سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ اور بولو یہ ختم کر دو، بتاؤ، اور بولو یہ ختم کر دو۔ مسکرا کے بولو ذرا، کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ذرا مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ ہاں ذرا غور کریں، ذرا عمر کون ہے میاں؟ اب ذرا دیکھیں، ذرا سا ایم ایل اے بن جائے، ایم پی بن جائے تو اس کے نخرے، دیکھیں آپ نے نخرے، مگر عمر کون ہے؟ آدھی دنیا کا بادشاہ۔ یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں نا، بات، انہیں قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ دیکھنا اگر یہ حساب نہ دے تو پھر کیا حساب ہوگا؟ انہیں پتہ ہے رات بہت ہو چکی ہے، پھر بھی اپنی چوچے ضرور لڑائیں گے بیٹھ کے۔ انہیں شرم نہیں آتی اس بات پر کہ کم سے کم آئے ہو تو انسان نہیں بن سکتے تو کم سے کم خاموش ہی رہو، داد نہیں دے سکتے تو پریشان تو مت کرو نا کسی کو۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ غور کریں میری بات پر اور توجہ کریں۔ اب ذرا سا آدمی، ذرا سا علم مل جائے نا، ذرا سا مرتبہ، ایسے بلاتا ہے اے ادھر آؤ، یہ ابلیس کا لہجہ ہے، ادھر آؤ، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ ابلیس والا لہجہ ہے، مومنوں والا لہجہ نہیں ہے۔ مومنوں والا لہجہ، مومنوں والا لہجہ۔ عمر کون ہے میاں؟ عمر آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں۔ تھوڑا اس کا ایک کو کم کر سکتے ہیں تو کر دیں، ذرا غور کریں۔ آدھی دنیا کے بادشاہ اور کیا کر رہے ہیں میاں؟ صبح کوٹتے، صبح کوٹنے کے بعد مشکیزہ لیتے ہیں، رسی لیتے ہیں، اس کے بعد رسی نکالنے کے بعد نا وہ پانی جو ہے نا پانی بھرتے ہیں، اور پانی بھرنے کے بعد چل دیتے ہیں، اور ایک کے گھر پانی بھر کے مشکیزے میں، دوسرے کے گھر، تیسرے گھر، 4 گھر، 5 گھر، 6 گھر، اور دھوپ جب نکلنے لگتی ہے تب تک پانی بھرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے امیر المومنین آپ کیوں پریشانی اٹھاتے ہیں، لائیے ہم پانی بھر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو کہ جو آج اٹھانے آئے ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر پانی بھر بھر کے پھر لوگوں کا سودا لا کر کے دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ کس کے گھر پانی بھرتے ہیں؟ فرمانے لگے مدینے میں کچھ بیوہ عورتیں ایسی جن کا کوئی پانی بھرنے والا نہیں ہے تو میں ان کے گھر پانی بھرتا ہوں۔ میں ان کے گھر پانی بھرتا ہوں۔ آپ سودا کس کا لاتے ہیں؟ فرمایا کچھ عورتیں ایسی ہیں جو بیوہ ہیں، اور کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی شوہر جنگ پہ جا چکا ہے، ان کا کوئی سودا لانے والا نہیں ہے، میں ان کے سودے لا کے دیتا ہوں۔ آج اپنے گھر میں مجال ہے سودا لا دے آدمی، ہمت ہے اس کی سودا لا دے، کہاں اس کے پاس اتنا وقت ہے جو وہ سودا لے کر کے آئے؟ تکبر بڑا ہے اسے تو بھائی، اسے تو غرور بڑا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں پہلے کیسے لوگ تھے بھائی، وہ کیسے تھے؟ رخصت ہو گئے دنیا سے، اپنا صلہ بھی لے گئے۔ کیسے لوگ تھے وہ؟ حضرت عمر فاروق اعظم پھر اس کے بعد مسجد میں جا کے جھاڑو لگاتے ہیں، صفے بچھاتے ہیں۔ مجال ہے جو کوئی آ کر کے سب بچا دے، مسجد میں آ کے کہتا ہے امام صاحب صف نہیں بچھی، امام صاحب جھاڑو نہیں لگی۔ اوہ آپ بھی تو لگا سکتے ہو نا جھاڑو۔ ایک بابا فرید الدین کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضور بات یہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، کہا بولو۔ کہا حضور بات یہ مجھے مسئلہ میرے ساتھ یہ ہے حضور کہ میرا دل سخت ہو گیا، آپ کی تقریر سنتا ہوں تو دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ پہلے لوگوں کے دل پہ اثر نہیں ہوتا نا تو وہ کہتے تھے ہمارا دل خراب ہے، اب کہتے ہیں کہ نہیں وہ تقریر ٹھیک سے نہیں ہو رہی تھی۔ کہنے لگا آپ کی تقریر کا میرے دل پہ اثر نہیں ہوتا، میرا دل میلا ہو گیا ہے۔ تو بابا فرید الدین نے نہیں فرمایا یہ پڑھ لینا وہ فرمایا، آپ نے فرمایا ایسا کرو، آپ نے فرمایا ایسا کرو، آپ نے فرمایا کہ مسجد میں جھاڑو لگایا کرو۔ کہا حضور اس سے دل کا کیا مطلب ہے؟ کہا دل کا مطلب یہ ہے تو اللہ کا گھر صاف کر، اللہ تیرے دل کو صاف کر دے گا۔ توجہ، کوئی بات نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، میں اپنے اللہ کے حوالے کرتا ہوں، بات آگے بڑھا۔ میری طرف دیکھیں، حضرت عمر فاروق اعظم کتنے عام انسان بن کے رہتے ہیں، کیکڑ کے پیڑ کے نیچے پتھر پہ سر رکھ کے سو گئے۔ کسی نے دیکھ کے کہا واہ عمر انصاف کر کے سویا تو کہاں نیند آ گئی؟ آج تو لوگ گولیاں کھا کے سونا چاہتے ہیں تو نیند نہیں آتی۔ عمر فاروق اعظم کون؟ راتوں کو جو چوکی داری کرتے ہیں مدینے کی، علماء
کھولنے کے بعد بولی میں عمر کے لیے کوئی دعائے خیر نہیں کروں گی, میں عمر کو رو رہی ہوں. کہا عمر سے تیرا کیا مطلب, عمر کیوں رو رہی ہے؟ کہا میں بیوہ عورت ہوں, میرا بچے نہیں ہے, میرا آدمی مر چکا ہے, میں 3 دن سے بھوکی ہوں, میں عمر کے لیے اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ کچھ دنوں کے بعد مر کے حضور کی جب میں قبر میں جاؤں گی, حضور جلوہ فرما ہوں گے تو حضور سے عرض کروں گی یا رسول اللہ میں 3 دن تک بھوکی رہی تھی عمر کے دور میں, حضور سے شکایت کروں گی. وہ جو آدھی دنیا جس کے نام سے کانپتی نہیں تھی نا, جس کے نام سے بڑے بڑے بادشاہ شاہ کانپ جاتے تھے, وہ میاں ایک عورت کے نام, ایک عورت کی دھمکی سن کے کانپنے لگے, اس کی بات سن کر کے کانپنے لگے. حضرت عمر فاروق اعظم جب کانپے اور کہنے لگے اسے پتا تھوڑی عمر کو کہ وہ تجھے تیرا یہ حال ہے, تو بھوکی ہے, عمر کو اس کی کیا خبر؟ تو وہ عورت بولی جب عمر خبر نہیں رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے, جب خبر نہیں رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے؟ حضرت عمر آگے بڑھے, بولے ابھی آیا, 1 منٹ ٹھہر جا. گئے, جا کر کے کھانا لے کر کے کھانا دیا. وہ عورت بولی سردیوں کے دن تھے, بولی چل پانی بھی ذرا گرم کر دے, نیک آدمی لگتا ہے. حضرت عمر پانی اس کے گھر میں چولہا جلا کے گرم کرنے لگے. وہ گیس تو تھا نہیں, پہلے آپ نے چولہا جلایا پھر پانی. اس نے کہا چل میرے گھر میں ذرا جھاڑو واڑو بھی لگا دے. یہ سارے کام کر کے حضرت عمر فاروق اعظم آگے بڑھے, اور آگے بڑھنے کے بعد اس عورت سے بولے, اس نے کھانا کھا لیا نا, تو اس سے بولے چل اب ایسا کر مجھے عمر کو معاف کر دے, عمر کو خبر نہیں تھی تیری. آج مجال ہے کوئی کسی سے معافی مانگ لے. 2 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا تو میں کہہ رہا تھا بھائی معافی مانگو, ختم کرو, تو کہہ لگا اس سے کوئی یہ معافی مانگے, بولا نہیں اس سے کو. دونوں میں جھگڑا ہونے لگا اسی بات پہ, یہ معافی مانگے. میں نے کہا تم دونوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو لو میں نہ مانگ لیتا ہوں آپ دونوں سے معافی. اب تو میاں سگی ماں سے بندہ معافی نہیں مانگتا. ایک جگہ میں فاتحہ میں گیا تو اس ایک عورت نے مجھے کمرے میں بلا کے کہنے لگی, بوڑھی تھی, کہنے لگی سید صاحب یہ میرا بیٹا ہے جو اتنی بڑی فاتحہ نیاز کرا رہا ہے, اس سے کو کم سے کم 1 ہفتے میں 100 روپے مجھے بھی تو دے دیا کرے. کہنے لگی اس کا باپ جب زندہ تھا میں پان کھاتی تھی جیسے اس کا باپ مرا ہے, اس نے کہا کہ آج کے بعد پان مت کھانا تم, میں تمہارے پان کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا. اور کہنے لگی یہ چپکے جو ہے نا سید صاحب, یہ چپکے نا وہ لے کے آتا ہے پھل, چپکے میٹھا لے کے آتا ہے اور پھر اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو دے دیتا ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, آپ اس سے کہو کہ یہ کھلایا نہ کرے, کم کم تھوڑا بہت مجھے دے دیا کرے, نہ دیا کرے تو مجھے بتا دیا کرے. کیا میں اس کی دشمن ہوں, یہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں یار غیرت اور شرم نہیں آئی یہ کرتے ہوئے؟ ماں کے ساتھ یہ مسئلہ کرتے ہو کہ ماں دیکھ رہی ہے بیوی کے لیے دنیا بھر کی چیزیں خریدی جا رہی ہیں, میاں بیوی کے لیے کئی جوڑی کپڑے بن رہے ہیں, میں ماں سے عید کے دن بھی نہیں پوچھا جا رہا ہے ماں تیرے لیے ایک جوڑی عید کے دن کپڑے بنا دو, چونکہ وہ کہتی نہیں ہے نا, کبھی ماں کا کوئی پوچھتا ہی نہیں. ماں سے چھپ کے کھانے لے جانے والے. وہ سن تو امی عائشہ فرماتی میرے دروازے پہ ایک عورت آئی, میں نے دروازہ کھولا, اس نے کہا میں بھوکی ہوں, میرے 2 بچے ہیں. آپ نے دروازہ کھول کے فرمایا, وہ کہنے لگی مجھے کچھ کھانے کو دے دو. امی عائشہ فرماتی میرے گھر 3 کھجور تھی, میں نے اسے تینوں دے دی. اس نے ایک بچے کو 1 کھجور کھلائی, دوسرے بچے کو دوسری دی, اور تیسری اس نے اپنے منہ میں رکھنے والی تھی اور منہ میں رکھ لی. تو بچے اپنی کھا کے ماں کی طرف دیکھنے لگے, اور ماں کو بھوکی نظروں سے جب بچوں نے دیکھا تو ماں نے اپنے منہ سے کھجور نکالی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے, ایک کھجور ایک منہ میں دے دی, دوسرے کے منہ میں دے دی. امی عائشہ فرماتی یہ دیکھ کر کے میں رونے لگی. نبی پاک تشریف لائے, سرکار دو عالم نے فرمایا عائشہ تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے آج ایک ماں کو دیکھا, اس کی ممتا نے مجھے رلا دیا. کیا ہوا عائشہ؟ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ میں نے 3 کھجوریں دی تھی, بھوکی آئی تھی, کہتی تھی کئی دن کی بھوکی ہوں. اس نے 1 کھجور ایک بچے کو دے دی, دوسرے کو دے دی, پھر اس کی 1 کھجور رہ گئی, اس نے اپنے منہ میں رکھی, وہ کھانے والی تھی, تو ایک بچے نے دوسرے بچے سے کھا لی اور دونوں بچے ماں کی طرف دیکھنے لگے. جب ماں کی طرف دیکھا تو ماں نے اپنے منہ سے کھجور نکالی, 2 ٹکڑے کی, ایک کے منہ میں دے دی, دوسرے کے منہ میں دے دی. اللہ اکبر, ذرا توجہ کریں. امی عائشہ فرماتی یہ سب دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے فرمایا اللہ نے میں دھوپ میں چلتا رہا کہ تیرے سر پہ کبھی دھوپ نہ آئے. میرے بیٹے میرے بیٹے میں برسات میں پھینکتا رہا کہ تاکہ تیرے اوپر کوئی آنچ نہ آئے, مگر تو جوان ہوا. میں سمجھتا تھا میرے بڑھاپے کی لاٹھی ہے, مگر تو نے مجھے ستانا شروع کر دیا تھا. تو نے بیٹے اتنی عزت مجھے کبھی نہیں دی, مجھے آج عزت میں محبت میں رونا آ گیا ہے. بیٹا کہنے لگا میں بھی بہت لوگوں سے عید ملا ہوں, مگر سید صاحب آج تک باپ سے عید نہیں ملا تھا, آج ملا ہوں تو پتا چلا ہے کہ دوستوں کو ٹائم دینا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا باپ کو ٹائم دینا ضروری ہے. میں آج باپ کا مطلب سمجھا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک بار باپ چلا جائے تو پھر ٹھنڈی مٹی سے رونے کا کوئی فائدہ نہیں. ماں چلی جائے تو ٹھنڈی مٹی سے رونے کا کوئی
کوئی فائدہ نہیں. اللہ اکبر. بابا فرید کہتے ہیں اپنے باپ کا تلوہ بغیر کسی کپڑے کے چوم لینا 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. اللہ اکبر. مگر تکبر اگر ختم ہوتا تو آپ اپنی بہن سے بھی معافی مانگ لیتے, اپنے باپ سے بھی معافی مانگ لیتے, مگر تکبر بہت ہے. عمر کہتے ہیں ایسا کر, میں نے تیرا سام کام کر دیا, اب تو عمر کو معاف کر دے. وہ عورت بولی عمر کو معاف نہیں کروں گی, تیرے لیے دعا کروں گی. وہ کر دینا معاف عمر کو. عمر کو تیرے بارے میں پتہ نہیں تھا, جب آپ نے زیادہ کیا تو عورت بولی ٹھیک ہے معاف کیا. عمر بولے لے لکھ کے دے دے, لے لکھ کے دے دے. عمر میں لکھ کے دے دے. وہ بولی میں لکھنا نہیں جانتی ہوں, تم لکھ لو میں دستخط کر دوں گی. حضرت عمر نے لکھا. ایک عورت ناراض ہو گئی تھی, عمر نے اسے منا لیا ہے اور اس کے دستخط کروا رہے تھے کہ حضرت علی آ گئے اور حضرت حذیفہ آ گئے. کہنے لگے امیر المومنین آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں اور ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے. عورت بولی کون ہے امیر المومنین؟ کہا یہی تو امیر المومنین ہے. کہا یہ عمر ہے؟ کہا ہاں. میاں آگے بڑھ کے عورت بولی اب تو مجھے بھی تو معاف کر دے عمر. یہ بتا میں تجھے سمجھ نہیں پائی, میں نے اپنے گھر میں تجھ سے جھاڑو تک لگوا لی. عمر میں نے اپنے گھر میں تجھ سے کتنے کام کرائے, میں نوکروں کی طرح تجھے بلا رہی تھی, تو مجھے بھی تو معاف کر دے. عمر کہنے لگے عورت تو پریشان مت, تو تجھے یہ سوچنا چاہیے کہ تو کہاں پہ رہتی ہے. تو مدینے میں رہتی ہے. اگر تو مدینے میں پریشان رہے گی تو میں حضور کو کیا جواب دوں گا جا کر کے. پھر حضرت علی کے ہاتھ میں وہ خط دیتے ہیں, کہتے ہیں علی مجھے لگتا ہے میرا انتقال پہلے ہوگا, تمہارا بعد میں ہوگا. یہ پرچہ رکھ دو اور میرے سینے پہ رکھ دینا, جب میں مر جاؤں کفن میں حضور آئیں گے قبر میں, پوچھیں گے عمر کیسی حکومت کی, تو میں اپنا پرچہ آگے بڑھا کے کہوں گا یا رسول اللہ ایک عورت ناراض ہو گئی تھی, میں اسے بھی منا کے آیا ہوں یا رسول اللہ. یار ذرا غور تو کرو, جب عشق ایسا ہو تو معافی مانگنے میں بندہ دیر نہیں کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب عشق ایسا ہو تو معافی مانگنے میں بندہ دیر نہیں کرتا. نہیں کرتا. وہ پرچہ, وہ رقعہ, وہ خط حضرت عمر نے اپنے سینے پہ رکھوایا. اللہ. آج کوئی معافی مانگتا ہے, اللہ سے معافی مانگتے چلو چھوڑو. جتنے نوجوان یہاں بیٹھے اتنے, یار عمر نے ایسی حکومت کی ہے, تم مرتبہ تو دیکھو, تم مدینہ دیکھنے کے لیے ترستے ہو اور عمر مدینے والے کے برابر میں لیٹا ہے. بھائی بیٹھ کے سن لو, بھائی بڑے پریشان کرایا آج مجھے. شاید 20-25 دن کے بعد, وہ 20-25 دن کے بعد اتنا پریشان ہوا ہوں گا. کوئی ادھر سے بول رہا ہے, کسی کی ادھر سے آواز آ رہی, مگر میں بھی تو لگا تھا اپنے کام میں. میں نے کہا اپنی بات پوری کر دوں, اور لوگوں کو کسی کے سمجھ میں آئے گی تو ٹھیک ہے, نہیں آئے گی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. بات تو میں پوری کر ہی رہا ہوں. میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں, میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں, آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں, کب توبہ کریں گے؟ گناہ تو بہت کر لیے, توبہ کب کریں گے؟ آخری روایت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی, حسن کی ملکہ, حسین بہت تھے, مگر ایسی حسینہ نہیں تھی. جو اسے دیکھتا تھا, علماء نے لکھا ہے ایک بار جو دیکھتا تھا دوسری بار ضرور دیکھتا تھا, ایسا حسن سے نوازا تھا قدرت نے اسے. اس نے اپنے حسن کا غلط استعمال کیا, اپنا وہ بدترین ہو گئی, بدتمیز ہو گئی, خراب ہو گئی, اور خرابی کے بعد اس نے کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے غلاموں ذرا سنو, اس نے کیا کیا؟ اس نے کوٹا کھول لیا, اور کوئی ایسا نواب نہیں تھا جو اس کے یہاں پہ حاضری نہیں کرتا تھا. اس نے بڑی مہنگی فیسیں لی لوگوں سے اور برباد کر دیا لوگوں کو. بڑا محل بنایا, محل کا بڑا دروازہ بنایا, اس محل میں بیٹھتی تھی خوبصورت بن کے, اور دن میں رات طے کرتی تھی, کسٹمر جو ہے وہ نکی کرتی تھی, اور رات کو کسٹمر کو اپنا ٹائم دیتی تھی. اتنی بڑی فاحشہ تھی وہ عورت. ایک دن ایک نیک آدمی ادھر سے گزر کے جا رہا تھا, تو اس نے اس پہ نظر پڑی نا, تو کہتے نا نظر نظر ہوتی ہے, جیسی پڑی وہ بھی اپنا دل سنبھال نہیں پایا. حالانکہ تھا تو اللہ کا نیک بندہ, راتوں کو عبادت کرنے والا, مگر نظر کام کر گئی. نظر ایسا دل پہ کام کری میاں کہ وہ 1 مہینے تک سجدے میں کہتا تھا اللہ اسے بچا لے نظر سے, مگر نظر دل میں گھس گئی, ہٹائی نہیں دماغ سے. وہ اس کا خیال ہے. مجھے دل پہ ثانی فرماتے, زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے. آنکھیں دیکھتی ہیں, دل پسند کرتا ہے, اور شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے. اور زنا ایک ایسا عمل ہے, اس کا بدلہ ہے, یہ مکافاتی عمل ہے. جو کرتا ہے اس کی بہن بیٹی سے اس کا بدلہ ہوگا. جو زنا کرتا ہے وہ بدترین کام کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب بندہ زنا کرتا ہے ایمان اس کے اندر سے نکل کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں, اللہ فرماتا ہے اگر میں زانی کو معاف بھی کر دوں گا تو میں جنت میں اسے اپنا دیدار نہیں کراؤں گا. ایک حکیم اپنے گھر آیا تو اس کی بیوی بولی کون سا گناہ کر کے آیا حکیم؟
دروازہ نہیں کھولوں گی صحیح بتا. کہنے لگا کوئی گناہ نہیں کرے گا. کہا دروازہ نہیں کھولوں گی صحیح بتا. بولا تجھے کیسے پتا؟ ایک عورت کا ہاتھ پکڑ رہا تھا نا بھی تو اچھا لگا تو تھوڑی دیر ہاتھ پکڑے رہا. کہا پھر مجھے خیال ہے اللہ دیکھ رہا ہے, میں نے ہاتھ چھوڑ دیا. کہا بس یہی پوچھ رہی تھی, تیرے یہاں جو 40 سال سے کام کرتا ہے نا وہ نوکر, اس نے آج میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا. میں سمجھ گئی میرے آدمی نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہے جو کس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے. بدترین کام ہے یہ, بدترین زنا کا کام. آج کل راتوں کے وقت میں ذرا غور کرو, توجہ کرو. وہ آدمی اپنا سب کچھ بیچ کے اس کی فیس کے پیسے اکٹھے کر پایا, اس کی اجرت, اور اس کے پاس جا کے بولا یہ تمہارے پیسے ہیں, مجھے بتاؤ کون سے دن آنا ہے جب سے تمہیں دیکھا ہے راتوں کو نیند نہیں آتی. اس نے کہا ٹھیک ہے فلاں دن آ جانا. اسے کیا پتا کون ہے وہ. فلاں دن پہنچا اور میاں کمرے میں وہ دلہن بنی بیٹھی تھی, بہترین خوبصورت بڑا عالی شان کمرہ, اور اس میں عطر لگا ہوا اس عورت کے بہترین خوبصورت حسینہ اور دلہن بنی بیٹھی تھی, اس کا اسٹائل تھا. یہ اندر گیا اور کیا بہترین موسم ہے, شب فصل ہے. آگے بڑھا, آگے بڑھنے کے بعد اس نے اس عورت سے باتیں کرتے کرتے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا چاہا. جیسے ہی ہاتھ رکھا نا ویسے ہی ہاتھ کانپنے لگا, اور کانپتے کانپتے جو ہے وہ رونے لگا. عورت نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں جا رہا ہوں, میری طبیعت بگڑ رہی ہے. کہ صحیح بتا ورنہ جانے نہیں دوں گی. میں یہاں تو آ کے طبیعت بڑے بڑے اچھے کی ٹھیک ہو جاتی ہے, تیری طبیعت کیسے بگڑ گئی؟ کہ صحیح سننا چاہتا ہے. کہاں؟ کہ صحیح بات اگر سننا چاہتی ہے تو یہ ہے کہ جب میں رات کو سجدہ کرتا ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے, اور جب میں یہ بدکاری کر رہا ہوں تب بھی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. تو لہٰذا میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں رکھ سکتا چونکہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے. جب آپ جمعے کے دن نماز پڑھتے ہیں تب بھی اللہ دیکھتا ہے, اور جب آپ گھر جمعے کی نماز سے باہر نکل کے بدنگاہی کرتے ہیں تب بھی آپ کو آپ کا اللہ دیکھتا ہے. ان نوجوانوں میں تمہیں بتاؤں, آپ کو بتاؤں, یہ جو آپ موبائلوں میں گندی تصویریں دیکھتے ہو تب بھی اللہ آپ کو دیکھتا ہے. آپ کتنے بھی لوگ لگاؤ گے کہ اللہ سے چھپ سکتے ہیں. وہ آدمی رو کے بولا میں جا رہا ہوں, عورت میں یہاں رک نہیں سکتا چونکہ میں ایسا گناہ نہیں کر سکتا جس سے میرا رب دیکھتا ہوں, میں جا رہا ہوں. عورت یہ وہ تو کہہ کے چلا گیا. عورت بولی مالک دیکھ ایک بار آیا تھا, اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا, اور کتنا تجھ سے ڈرتا ہے کہ روتا ہوا گیا ہے, اور میں تو پوری دنیا کی گنہگار ہوں, بدکار ہوں, عیار ہوں. میں نے کتنے گناہ کیے اپنی زندگی میں, میرا کیا ہوگا, کتنی راتیں زندگیاں برباد کی ہیں. وہ عورت روتی رہی روتی رہی. کسی نے کہا موسیٰ کے پاس چلی جا. موسیٰ تقریر کر رہے تھے, کسی آدمی نے کہا موسیٰ فلاں عورت ملنے آئی ہے, کہتی ہے تو وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے. موسیٰ نے اس کا نام سنا, لوگوں کے سامنے کہا بھگاؤ سے یہاں سے, بدکار یہاں کیسے آ گئی. جب وہ بھاگی نا تو بھاگتے بھاگتے دروازہ بند کر کے بولی مالک تیرے نبی نے تو مجھے بھگا دیا, تو بھگائے گا تو کہاں جاؤں گی. زمین بھی خدا کی, سما بھی خدا کا, مکین و مکالا مکا بھی خدا کا. گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے خدا کی خدائی سے باہر نکل کے. آدھی رات کے وقت میں اپنے نبی کی محفل میں بیٹھنے والوں سنو, وہ عورت رو کے بولی مالک اگر میرے جیسی بدکار پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے تو تیرے جیسا کریم بھی تو کوئی نہیں ہے. اے میرے رب مجھے معاف کر دے, اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی تو کوئی حد نہیں ہے. میرے رب مجھے معاف کر دے, میں تجھ سے توبہ کرتی ہوں, میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں, مجھے معاف کر دے. روتے 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 ہچکیاں لینے لگی. دروازے پہ دستک ہوئی, کہہ لے مالک کوئی آ گیا, مجھے گندا کر دے گا, کوئی آ گیا ہے. میں دروازہ نہیں کھولوں گی. دروازے پھر اور دستک تیز ہوئی, کہنے لگی دیکھ مالک پھر کوئی گندا آ گیا, میں دروازہ نہیں کھولوں گی. مگر دروازے پہ اور دستک ہوئی تو کوسی کے دروازہ کوئی توڑ تو نہ دے. سامنے دروازہ کھولا نا تو سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. کہنے لگے آپ کیسے آ گئے؟ کہنے لگے آپ نے تو مجھے بھگا دیا تھا. موسیٰ بولے مجھے کیا پتا تھا, ابھی میں جب خریق میں تھا تو میرے پاس جبرائیل آئے, انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے جبرائیل جاؤ اس عورت سے جا کے کہو وہ جو رات کو اللہ کی بندی رو رہی ہے نا, اس کے آنسوؤں کو اللہ نے قبول کر لیا ہے, اسے بخش دیا ہے, اسے بخش دیا ہے. اللہ اکبر, اللہ کتنا کریم ہے. لوگوں میں نے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو غسل دیا ہے, میں نے نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہے. میں نے 5-5 سال کے بچوں کو قبروں میں اتارا ہے. ہم سب مرنے والے ہیں, ہمارے ہر قدم موت کی طرف جا رہے ہیں, توبہ کر لو. وہ عورت رو رہی, روتی رہی روتی رہی روتی رہی روتی رہی. موسیٰ سے کہنے لگی اللہ اتنا کریم ہے کہ میرے سارے گناہ ایک بار میں معاف کر دیے. کہاں اتنا کریم ہے, اتنا ہی کریم ہے وہ رب العالمین. کہنے لگی موسیٰ میں جا رہی ہوں, یہاں نہیں رکوں گی, وہاں اس آدمی سے نکاح کروں گی جو میرے گھر آیا تھا اور مجھے توبہ کی توفیق ملی. اس کے گھر گئی 2 مہینے میں ملا. اس کے پاس جا کے جب پہنچی نا تو وہ بولا مالک ایک بار دیکھا تھا اس نے برباد کر دیا, یہ تو دوسری بار آ گئی, میرے رب پیچھے گر گئی بے ہوش ہو کے. اور جیسے
جیسے ہی گری ہے نا ویسے ہی مر گیا، وہ جیسے ہی گرا ہے وہ ویسے ہی مر گیا۔ اس عورت کی شادی اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ کرا دی گئی تو اس کے 7 بچے ہوئے۔ علماء کہتے ہیں اللہ نے 7 کو اپنا ولی بنا لیا، ایسا کریم ہے وہ پروردگار۔ آپ میں کتنے لوگ ایسے جو حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ ہیں گردن کٹا دیں گے حضور علیہ السلام کے نام پہ؟ ہاں ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ کر لیں۔ جس پیغمبر نے آپ کے لیے پتھر برداشت کیے ہیں جی اس کے نام پہ جون جون گردن اٹھائے وہ ہاتھ اوپر کر لے، گردن کٹائے وہ ہاتھ اوپر۔ جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا، ہیں؟ جی جی دونوں ہاتھ اٹھاؤ، جی نیچے کرو۔ اب بتاؤ جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا؟ تو آپ میں کتنے لوگ ایسے جو گردن بھی کٹا دیں گے؟ ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا اور مسکرانا بھی نہیں، جو گردن بھی کٹا دے ہاتھ نیچے کریں۔ ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں جو آج سے گردن بھی کٹا دیں اور حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں، اس محفل میں کھڑے ہو جائیں۔ یعنی جذبات میں کوئی نہیں، سوچ سمجھ کے، سوچ سمجھ کے۔ آج کے بعد داڑھی نہیں منڈانی ہے، سوچ لو، پوری رکھانی ہے، 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی پر۔ یہ ایسی سنت ہے قبر میں ساتھ جائے گی۔ ہاتھ اوپر اٹھاؤ، داڑھی رکھانے والوں ہاتھ اوپر کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو جذبات میں کھڑا ہو وہ کھڑا ہو بیٹھ جائے، اور جو سچے دل سے کھڑا ہوا ہو یہ کہہ کر کہ آج کے بعد یوٹیوب اور فیس بک والے کی والی زندگی نہیں، آج سے مدینے والی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ۔ میرے ساتھ داڑھی رکھانے والے میرے ساتھ دوہراؤ انشاءاللہ۔ آج کے بعد وعدہ کرتے ہیں نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ۔ بیٹھ جائیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیت کریں۔ ہاتھ اٹھانا آپ کا کام ہے، نمازی بنانا اللہ کا کام ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے، نمازی بنانا تیرا۔ دونوں ہاتھ انشاءاللہ۔ اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیے قبرستان میں سب کو ہی دفن ہونا ہے نا، اور قبرستان میں سب کو ہی جانا ہے۔ تو یہ جو قبرستان میں کچھ لوگ جو ہے نا، وہ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کا نام لے رہا ہوں اس محفل رسول میں، اللہ انہیں بڑا دل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جو ہے نا قبرستان کو اپنی زمین دے دیں، اللہ اس کے بدلے میں بڑی زمین عطا فرمائے گا۔ یہ محمد عباس ہے، غلام حسین صاحب کے بیٹے، محمد سلامت ہے، محمد شاکر ہیں، مرحوم محمد ابراہیم ٹھیکیدار کہ محمد صغیر احمد غلام دستگیر کے بیٹے، غلام دستگیر صاحب مرحوم محمد شمس الدین صاحب کے بیٹے، اور محمد جابر عبد الغفور مرحوم کے بیٹے۔